بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبریں کوئی بہت زیادہ مزے کی نہیں ہیں۔ الیکشن کھیلا جا رہا ہے، بارشیں ہو رہی ہیں اور بارش کے اوپر ایک دوسرے کو پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ تانہ زنی سے کام لے رہی ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگا رہی ہیں۔ میں ان سب باتوں سے ہٹ کے کچھ تاریخ کی کچھ چیزیں ہیں وہ میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ صحافی جو ہوتے ہیں نا، اور صحافیوں میں سے خصوصاً جو رپورٹر ہوتے ہیں، یہ ان کا سینہ سٹوریوں سے، تاریخی واقعات سے بھرا پڑتا ہے، یعنی انٹولڈ جو سٹوریز ہوتی ہیں وہ والی انسنگ ہیروز ہوتے ہیں بہت سے، جو صرف جرنلسٹوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی کیا خدمات تھیں۔ تو کل میرے ویسے دو دوست ہیں الحمدللہ جو صاحب کتاب ہیں۔ ایک ہیں حبیب اکرم صاحب، جن کو آپ بیٹھک میں بڑا تذکرہ ہوتا ہے، جن کا محب مکرم کے نام سے ان کی یہ کتاب آپ ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہوں گے، ہم طالبان اور افغانستان۔ یہ انہوں نے اپنے افغانستان وہ بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے۔ اسی طرح ایک اور دوست ہیں جناب اعزاز سید صاحب، ان کی کتاب ہے دا سیکرٹس آف پاکستانز وار آن القاعدہ۔ تو یہ بڑی مزے کی کتاب ہے۔ کل ہم سب دوست اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، اور چونکہ چھٹی والا سما تھا، اعزاز سید صاحب بھی تھے، فہد شہباز تھے، کافی سارے دوست تھے۔ تو وہاں پر جو تھی، ظاہر ہے کہ پھر مہمان کو بندہ جو ہوتا ہے وہ زیادہ اس کی باتیں سنتا ہے، اور پھر اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ، میں اگر یہ آپ کو یہ لگے نا کہ میں اپنے کسی دوست کی ستائش کر رہا ہوں ضرورت سے زیادہ، تو اعزاز سید صاحب جو ہیں وہ، ان کو زمانہ جانتا ہے اور دنیا ان کو جانے گی، تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا۔ وہ اپنے عہد کے بہت بڑے صحافی ہیں، بہت بڑے رپورٹر ہیں، اور آپ تو ان کو جانتے ہیں نا کہ وہ ٹیز کرتے ہیں، وہ ایک اصولی بات کے اوپر وہ پوچھتے ہیں، مطلب وہ پیچھا کرتے ہیں، ان کا سوال جو ہے وہ پیچھا کرتا ہے بندے کا۔ وہ اسلم بیگ صاحب ہوں، وہ جنرل عزیز ہوں، وہ یہ جو جنرل تھے، وہ جو سیکٹری یہ پچھلے حالیہ دنوں میں جنہوں نے پاکستان ویٹرنز والی پریس کانفرنس کی تھی، جس میں انہوں نے کہا کہ تم اپنی موت کی تیاری کرو، تو وہ تو ان کا ایک ہے تھوڑا سا ایک جو شرارتی رپورٹر ہوتا ہے، اس کا وہ ان کا وہ پہلو ہے۔ اعزاز سید صاحب جو ہیں، میں آپ کو اچھا کل جو باتیں ہوئی نا، وہ میں باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری باتیں اگر آپ سے شیئر کر سکتے ہوتے یہ سب دوست میرے، تو کر لیتے، نہیں کر سکتے یار، کیونکہ اس میں بڑے کچھ تو لوگ ابھی تک طاقت میں ہیں، ان کے وہ کردار کے سٹوری کے پیچھے کیا تھا، کہ وہ خبر کہاں سے آئی تھی، دھرنے کے دنوں میں کیا ہو رہا تھا، وہ کون سا جنرل تھا جس نے اپنی ترقی کے لیے اپنے سے ایک سینئر بریگیڈیئر کو ایک ایسے کیس میں پھنسایا کہ وہ سزائے موت ہوگی اس کو۔ تو یہ بڑی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانیاں جو ہیں یہ کبھی جب آٹو بایوگرافیز لکھی جائیں گی تو شاید سامنے آئیں، ادروائز کون کر سکتا ہے یہ بات۔ تو میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہاتھ بچا کے آپ کو سٹوریز بتاؤں گا، سناؤں گا کہ رات کی جو ہماری محفل تھی وہاں پر ہم ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ اعزاز سید صاحب نے، وہ ہم جو لاہور کے دوست ہیں، ان سے کہا کہ یار ان کو کریڈٹ دیا، یہ بڑی بات ہے۔ اعزاز سید صاحب کا بڑا دل جگرے والی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار کہ ہم لوگوں کو نہیں پتہ چل رہا تھا کہ عمران خان فارغ ہو رہا ہے، لیکن آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہ خبر دی تھی، یعنی جو 999 کمیونیکیشن کے جو دوست ہیں جو لاہور میں، جنہوں نے اپنے کام شروع کیے ہیں، ولاگز وغیرہ کر رہے ہیں، نوکریاں چھوڑ کے، تو تب کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی آپ کی بات کی، لیکن وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ثابت ہوئیں۔ تو وہ کریڈٹ دے رہے تھے، اور وہ پوچھ رہے تھے کہ یار کہ وہ کس طرح مطلب خبر کتوں آئی تھی، تو پھر وہاں پر بتایا کسی نے، تو وہ آپ یوں سمجھے کہ لاہور والوں میں سے پھر ایک نے بتایا کہ جی اصل میں عمران خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا ایک، یا شریف برادران کا ایک کامن فرینڈ ہے۔ وہ جب یہ ہوا تھا نا کرونا سے پہلے عمران خان صاحب لاہور میں آئے ہوئے تھے، تو وہ یہ جو ہے سبزہ زار ہے ایک سرکاری آفس کا، وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ اپنے دوست کے ساتھ بات کر رہے تھے۔ تو وہ دوست ذرا ذاتی نوعیت کا ہے، نجی ہوتے ہیں نا، جن کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں ہوتا، بزنس مین ہے۔ تو اور وہ ان دنوں کا دوست ہے جن دنوں عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب لاہور جم خانہ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے، تو وہ بھی ان کے ساتھ کرکٹ کھیلا کرتا تھا، کاروباری آدمی ہے۔
تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے کہا کہ یار وہ تمہارا سنا ہے کہ مطلب باجوہ صاحب سے کوئی یہ کرونا سے پہلے کی بات ہے کہ کوئی معاملہ ٹھیک نہیں چل رہے، تو خان صاحب نے نام نہیں لیا کسی کا، تو وہاں پر کہا کہ جی کہ مجھے وہ زیادہ تنگ کریں گے تو میں بڑے کو چھوڑ کے تو چھوٹے کو جو ہے وہ اس کی جگہ پہ لگا دوں گا، میرا کیا کر لیں گے۔ یہ بات لیک ہو گئی، یہ بات پتہ نہیں، اب یہ دیکھیں یہ وزیر اعظم چونکہ عمران خان صاحب پہلی دفعہ بنے تھے تو ان کو اندازہ نہیں تھا کہ بگ سسٹم کیا ہوتے ہیں اور کس طرح آپ کی باتیں جو ہیں وہ ہوتی ہے نا خلائی مخلوق، وہ ہواؤں میں بھی موجود ہوتی ہے جو آپ کی نامہ اعمال تحریر کر رہی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شہزادہ محمد بن سلمان کے پرائیویٹ جیٹ میں بیٹھ کے وہ گفتگو فرما رہے تھے کہ اے ہے ہی عرب ہے جنہیں دیکھیں بہت بڑا حال ہونا ہے، یہ جو اس نے کیا ہے نا محمد بن سلمان نے اپنے کزنز کے ساتھ، تو مطلب اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے، تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہے تھے، وہ بگ ہو گئی۔ یہ ان کا دوسرا ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے، تو خان صاحب کو یہ واقعات بتاتے ہیں کہ وہ اتنی کوئی احتیاط نہیں کرتے ہوتے بات کرتے ہوئے۔ تو وہ اس شخص نے بتایا کہ جی کہ جو وہ کاروباری شخصیت جو دوست تھی، کامن فرینڈ تھی، وہ کہیں پر بیٹھی کسی جگہ کے اوپر کسی بندے سے اس بات کا ذکر انہی الفاظ میں کر رہی تھی، تو وہاں پر ایک صحافی موجود تھا، یعنی کہ وہ صحافی، تو اس نے وہ بات اس کے کان میں پڑ گئی، تو اس نے اسی طرح آ کے وہ شیئر کر دی، تو پھر یعنی یہ معاملہ، یہ خبر اس طرح کر کے بریک ہوئی کہ عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے درمیان جو ہے وہ سب اچھا نہیں ہے۔ یہ جو صحافیوں کی خبریں بریک ہوتی ہیں نا، وہ بریک کرتے ہیں، وہ خبریں عموماً اسی طرح ان کے ہاتھوں میں لگتی ہیں موسٹ آف دا ٹائم، اور یہ ہوتا ہے نا کہ خبر کے پیچھے کی کہانی، یہ میں ساری آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں۔ آپ یہ کل رات کی جو نشست تھی اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں، اسلام آباد والے، لاہور والے۔ اچھا جی، لاہور والوں میں سے وہ جو اسلام آباد والے تھے ان میں سے جو ہمارے ہیں اعزاز سید صاحب، آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کے نالج میں نہ ہو تو جب ڈان ٹی وی انگلش شروع ہوا تھا تو ان کو جو پروگرام اسائن کیا گیا تھا، وہ جو پروگرام کر رہے تھے وہ بیسیکلی پروگرام کی نوعیت یہ تھی، اس کا پرومو یہ تھا، وہ پاکستان کی انٹیلیجنس ورلڈ کے اوپر پروگرام تھا، اور اس کا پرومو یہ تھا، اس کا تھیم یہ تھا کہ ایک ہسٹری وہ ہے جو آپ مطالعہ پاکستان میں پڑھتے ہیں جو تنخواہ دار مورخ لکھتا ہے، اور ایک ہسٹری وہ ہے پاکستان کی جو ہمارے خفیہ ادارے بناتے ہیں، یا جو اوریجنل ہسٹری ہوتی ہے اور وہ ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی بھی نہیں آئی۔ تو ہم آپ کو پاکستان کی وہ ہسٹری بتائیں گے تھرو دا انٹیلیجنس ورلڈ، پاکستان کی انٹیلیجنس ورلڈ کے ذریعے جو تاریخ مرتب ہوئی ہے وہ والی، لیکن وہ نہیں چلنا تھا، نہیں چلا پروگرام۔ اس طرح کے پروگرام پاکستان جیسے ممالک میں تو نہیں چلا کرتے نا، وہ ممالک جن کی مثال ڈیپ سٹیٹ کی دینی ہو تو ہلری کلنٹن کو کوئی اور نام پوری دنیا میں کوئی ملک نظر نہیں آتا پاکستان کے علاوہ سمجھانے کے لیے۔ پریکٹیکل پاکستان ایک عملی نمونہ ہے ڈیپ سٹیٹ کا، تو لہٰذا یہاں سے یہ ساری باتیں شروع ہوئی تھیں۔ اچھا، ان کی خواہش تھی کہ جی کہ جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو لوگ بڑے ایکٹیولی جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا وہ ٹریئر ہے، وہ خزانہ ہے انفارمیشن کا، تو ان تک پہنچنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ لاہور میں سکونت اختیار کیے ہوئے ہیں، پرویز مشرف کے قریبی ساتھیوں میں، کچن کیبنٹ میں، جو فوجی کچن کیبنٹ تھی، جنرل حسین مہدی صاحب اور جنرل احتشام ضمیر صاحب تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، تو کچھ اور بھی ہیں، اور ان سے سینئر تھے وہ لوگ جنہوں نے، وہ آرکیٹیکٹ تھے بیسیکلی، پرویز مشرف کے سارے راستے انہوں نے ہموار کیے تھے اور پورا پلان بنایا تھا کہ کس طرح پاکستان کو ہم نے چلانا ہے۔ پھر کس طرح وہ اشفاق پرویز کیانی صاحب آئے تو پھر انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ڈی ملٹریلائزڈ کیا، غیر فوجی کیا پوری پھر پاکستان کے ریاستی سٹرکچر کو ایک طرح سے۔ وہ ہر 10 سال بعد یہ سائیکل چلتا ہوتا ہے کہ جی اب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو یہاں سے باتیں چل رہی تھیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار میں نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ جنرل صاحب جو ہیں ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، کینٹ لاہور میں رہتے ہیں، مجھے ان کے گھر کا بھی پتہ ہے، مجھے وہ مسجد کا بھی پتہ ہے جہاں پر وہ جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ وہ دنیا میں اب کوئی دنیا داری وہ بالکل نہیں کرتے، وہ بس اللہ کی طرف انہوں نے لو لگا لی ہے، اور انہوں نے کیوں، ظاہر ہے اللہ ہدایت دے جس کو جس عمر میں بھی دے، بعض اوقات تو جو ماضی کا بوجھ ہوتا ہے وہ بھی بہت بھاری ہوتا ہے۔
تو پرویز مشرف صاحب کو دیکھے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ نام میں ان کریکٹرز کے آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ نام بتائے نہیں جا سکتے، کیونکہ بہت سے لوگ ابھی بھی پاور میں ہیں۔ تو میں نے جس طرح پہلے آپ سے کہا کہ یہ آنے والے وقت میں کوئی ان صحافیوں میں سے جب کوئی اپنی آٹو بایوگرافی لکھے گا سوانح عمری، تو شاید اس میں یہ والی باتیں لکھے۔ دوست بیٹھ کے ایک دوسرے کو نام بتا دیتے ہیں، پوری کہانی بتا دیتے ہیں۔ تو لاہور والوں میں سے ایک نے بتایا کہ جی کہ جنرل شفاق پرویز کیانی صاحب بھی لینا چاہ رہے تھے، ایکسٹینشن کی بات ہو رہی تھی۔ تو اسلام آباد کے ایک دوست نے یہ والی بات بتائی کہ جی جنرل باجوہ صاحب عمرہ کرنے گئے ہیں اور وہ اپنے بہت سے قریبی لوگوں کو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ میں بطور چیف آف آرمی سٹاف آخری حج کرنے جا رہا ہوں۔ عمرہ میں نے پہلے بول دیا، آئی ایم سوری، وہ حج کرنے گئے ہوئے تھے، تو میں آخری اپنا حج جو ہے بطور چیف آف آرمی سٹاف وہ ادا کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ ہمارے اسلام آباد کے دوستوں کا یہ خیال ہے کہ یہ والا معاملہ اس طرح سے ہے، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب یہ نہیں چاہیں گے۔ پھر وہاں پر ووٹنگ ہوئی کہ جی کہ آپ کے خیال میں ایکسٹینشن ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اچھا، لاہور کے جو لوگ تھے ان میں سے ایک بندے نے کہا کہ جی ایکسٹینشن نہیں ہوگی، دو بندوں کا یہ خیال تھا لاہور کے گروپ سے کہ ایکسٹینشن نہیں ہوگی، دو کا یہ خیال تھا کہ جی کہ ایکسٹینشن ہو سکتی ہے، اور ایک کا خیال تھا کہ جی کہ بعض اوقات سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ ایکسٹینشن تو ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے، تو یعنی فائدہ تو ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، حالات کچھ چیزوں کی اجازت نہیں دیتے۔ اور ایک شخص کا یہ خیال تھا کہ ایکسٹینشن ملنی ہے یا نہیں ملنی، آخری فیصلہ جو ہے وہ سیاستدانوں کا ہوگا۔ تین لوگ ہیں، نکھلے نام، ایک کا نام ہے نواز شریف، دوسرے کا نام ہے آصف علی زرداری، تیسرے کا نام ہے مولانا فضل الرحمان۔ یہ آخری فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ تو یہ بات ہوئی۔ اچھا، چونکہ ہم صحافیوں نے لوگوں کو اقتدار میں دیکھا ہوتا ہے، کچھ افسران کو اختیار استعمال کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے، جب وہ اختیار استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ ڈپٹی اللہ میاں کے نائب وہی ہیں، اور بے اختیار ان کے پاس اختیار ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ، اور بلکہ ان کو نہیں لگتا، ہمیں دیکھتے ہوئے یہ لگتا ہے کہ وہ رونت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ان میں کوئی جو چھوٹا موٹا چائنا کا فرعون پایا جا رہا ہے۔ لیکن جب وہ اقتدار سے یا اختیار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر ان کی جو عاجزی ہوتی ہے، ان کی بے بسی ہوتی ہے، ان کی بے اختیاری ہوتی ہے، وہ ان کو کتنا اداس اور پریشان کر دیتی ہے۔ یہ بھی جو ہے وہ اگر کوئی دیکھے تو پھر وہ عبرت حاصل کرے۔ میں نے ایک واقعہ بتایا کہ جناب قمر زمان قاہرہ صاحب کی بیٹی کی شادی تھی 2015-16 میں میرا خیال ہے، تو جناب وہاں پر میں نے یہ واقعہ سنایا ان کو کہ میں نے ایک جنرل صاحب کو دیکھا کہ جن کے خوف سے لوگوں کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی، تو مطلب نام سن کے ان کی رات کی نیندیں اڑ جایا کرتی تھی، ہم جیسے لوگوں کی بھی۔ تو وہ وہاں پر اکیلے بیٹھے ہوئے تھے کرسی پہ، اور اتنے وہ ان کی طبیعت میں انکساری تھی اس وقت، اتنے وہ جس کو کہتے ہیں نا مسکین سی صورتحال یا شکل، ان کی باڈی لینگویج تھی کہ وہ بس یوں بیٹھے نا سوچ رہے تھے، اکیلے بیٹھے کچھ۔ اچھا، میں نے چونکہ جب وہ اقتدار میں تھے یا اختیار میں تھے، صاحب اختیار تھے، تو میں نے ان سے بے پناہ نفرت کی ہوئی ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ان کا وہ جو طرز عمل تھا، جو انہوں نے جو کچھ کیا، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، تو لہٰذا میرا دل ہی نہیں کیا، میرے اندر اتنی اخلاقی جرت ہی نہیں تھی کہ میں اتنی منافقت کا مظاہرہ کرتا۔ میں ان کے پاس، وہ مجھے اعزاز سعید صاحب نے کہا، دوسروں نے، گوہر بٹ بھی کہہ رہا تھا نہیں تینوں جانا چاہیے سی کو، انہوں نے بہ کے گل کرنی چاہیے سی۔ یہ صحافی کی محبت اور نفرت کیا ہوتی ہے؟ کوئی خبر نکلتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے، کوئی تعلق بنتا ہے، اسی طرح ہی بنتا ہے۔ تو خیر میں نے کہا کہ نہیں، میں تو بس ان کی وہ جو تھی نا، وہ اکیلا پن دیکھ کے، کہ وہ بھری شادی کی محفل میں اس وقت کون سا سیاستدان تھا جو وہاں پر موجود نہیں تھا، تو وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، میں ان سے زیادہ بات نہیں کی۔ تو وہیں سے پھر باتیں نکلنا شروع ہوئیں۔ وہ مجھے بتایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو، جس نے بطور، مطلب ان کے اوپر ہے ایک الزام ہے، یا کہہ لیں کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ
انہوں نے اپنی راستے میں کوئی بندہ ترقی کا رکاوٹ بن رہا تھا، سینئر تھا ان سے، تو وہ کوئی کیس تھا پرویز مشرف صاحب کا، اس میں ان کو پھنسایا، تو وہ ان کو پلینٹی آف ڈیتھ، سزائے موت ہو گئی۔ اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ گردش کرتی ہیں جو پاور کوریڈورز ہوتے ہیں نا وہاں پر، اور صحافیوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہ ان کے پاس اب یہ کسی کے پاس ثبوت تو ظاہر ہے کہ کیا ہونا ہے اس کا، لیکن یہ وہ بات ہے جو پاور کوریڈورز میں گردش کرتی ہیں، اس طرح کی افواہیں سینہ گزٹ چلتی ہیں۔ تو وہ بڑا سنگین ایک جس کو میں نے دیکھا تھا اکیلے بیٹھے، پھر وہ اعزاز سعید صاحب نے کہا کہ ان کا ایک بہت بڑا لاس ہو گیا تھا دوران سروس، ہی لوگوں کو نہیں پتہ، اور وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ کیا ہے، میں اس کے بات نہیں کرتا، جانی نقصان ہوا تھا پھر ان کا جواباً۔ تو وہ داستان عبرت ہے، بتا اس لیے نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، اور نام اس لیے نہیں لے سکتے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ گردش کرتی ہیں اس طرح کے ہائی پروفائل کے۔ مثال کے طور پہ میں اگر چاہوں کہ جی کہ بینظیر بھٹو کے قتل کا الزام کسی پر لگاؤں بڑا متعین، تو نہیں لگا سکتے، ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے، ہم صرف بات ہی کر سکتے ہیں، پرویز مشرف کا بھی نام آتا ہے، فلاں کا بھی نام آتا ہے، وہ بھی ملوث ہو سکتا ہے، کئی کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب تھے، تو یہ باتیں ہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، میں جان بوجھ کے نہیں نام لے رہا کیونکہ ہم ثابت نہیں کر سکتے۔ اچھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ایک اور صاحب ہوئے ہیں جنرل کیانی صاحب، ایکسٹینشنوں کی جب بات ہو رہی تھی وہاں پر ہو رہی تھی کہ جی کہ جنرل بایو صاحب جو ہیں وہ لوگوں کا اکثریت کا خیال تھا کہ وہ ایکسٹینشن نہیں چاہتے، لیکن دو باتیں بتائی گئیں۔ ایک بات تو اعزاز سعید صاحب نے بتائی، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ آپ بے شک کوٹ کر سکتے ہیں میرا نام لے کے، کہ جناب آصف علی زرداری صاحب اگلے آرمی چیف کے لیے کوئی جنرل عدنان ہے، لیفٹیننٹ جنرل عدنان۔ میں نے وہ پتہ شتہ نہیں کیا کیونکہ اب وہ جو ہے نا وہ ویب سائٹس کے اوپر وہ چیزیں ہٹا دی گئی ہوئی ہیں کہ سینیارٹی لسٹ کیا ہے، یہ ہے، وہ کسی کے پاس پرانی پڑی ہو تو پڑی ہو۔ تو وہ ڈپٹی ملٹری سیکرٹری رہے ہیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے، تو وہ ان کے لیے سننے میں آ رہا ہے، اعزاز سعید صاحب کی رپورٹ ہے، اعزاز سعید صاحب کی رپورٹ ہے تو وہ رپورٹ تو ہے، تو وہ مطلب بتا رہے ہیں کہ جی کہ وہ لابنگ کر رہے ہیں۔ اگر لابنگ ہو رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر ایکسٹینشن والا معاملہ جو کوئی پھیلا رہا ہے تو وہ غلط پھیلا رہا ہے۔ تو یہ ان کی خبر ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ تو وہیں پر یہ بات بتائی، اور یہ ایک اور صاحب نے کہ یار کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ لوگ کہتے تو ہیں کہ ہمیں ایکسٹینشن نہیں چاہیے۔ راحیل شریف صاحب کا واقعہ ہم سب جانتے ہیں، وہ کوئی سیکرٹ نہیں رہا، اوپن سیکرٹ ہے، کئی جگہ پہ وہ ڈاکومنٹ ہو چکا ہوا ہے۔ جنرل کیانی صاحب نے نواز شریف صاحب سے بھی ایکسٹینشن لینی چاہیے تھی، انہوں نے ان کی کابینہ کے ایک بڑے اہم آدمی، اب میرا یہ گمان ہے کیونکہ اس صاحب نے اس شخص کا نام نہیں بتایا جن سے جنرل کیانی صاحب نے بات کی تھی اپنی ایکسٹینشن کی، اور وہ نواز شریف صاحب کے دستے راز تھے، مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ شاید اسحاق ڈار صاحب ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی ان سے انہوں نے کہا وہ نواز شریف صاحب کے قریبی آدمی سے، ان کی کابینہ کے کسی اہم رکن سے، کہ جی یہ 3-4 منصوبے ہیں، یہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، تو ایک لاسٹ میٹنگ کا بھی حوالہ دیا گیا کہ جی ایچ کیو میں ہوئی، جس میں فارن افیئرز اور ہماری جو منسٹری ہے ہوم منسٹری، یہ اس طرح کی سب نے مل کے ایک افغانستان کے ایشو کے اوپر ایک جوائنٹ سیشن تھا، بریفنگ تھی۔ تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کوئی 1-2 پلانز بتائے کہ ہم یوں کر سکتے ہیں، تو جو شاہد حسین سید صاحب ہیں تو انہوں نے کہا کہ تو پھر اس کا مطلب ہوا جنرل صاحب کہ یو ول گو ود اس، کہ انہوں نے کہا نا میں ایکسٹینشن نہیں لینی بھائی، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ درمیان میں بھی کوئی بات ہوئی، تو جب وہ پلان بتا رہے تھے کہ پاکستان آرمی کیا سوچ رہی ہے، کیا اس کو اس طرح ڈیل کرنا چاہیے، تو بھی انہوں نے کہا کہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ایکسٹینشن چاہ رہا ہوں۔ پھر جب بریفنگ ختم ہوئی تو پھر انہوں نے کہا کہ میں ایکسٹینشن نہیں چاہ رہا۔ تو یہ وہ باتیں بتائی گئیں اسلام آباد کے ہمارے دوستوں کی طرف سے کہ معاملات اس طرح کے ہیں۔ اچھا، یہ میں اگلے ولاگ میں بات آپ سے شیئر کروں گا کہ کیونکہ اس میں ابھی انفارمیشن کافی ہے کہ بھئی کیا کیا ہوا، کیا کیا نہیں ہوا۔ پھر جناب علی اعزاز سید صاحب نے ایک اور بات بتائی کہ انہوں نے ان کے گھر پہ اوپر ایک حملہ ہوا تھا، اور وہ حملہ جو ہے وہ غالباً جو تھا وہ
شجاع پاشا صاحب کے دور میں ہوا تھا جب وہ DGISI تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مطیع اللہ جان صاحب کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا گیا تھا اور وہ پھر بڑا شور پڑا تھا۔ تو اسی دن جو تھے نا جی اعزاز سید صاحب، یہ اکٹھے ایک سٹوری کے اوپر کام کر رہے تھے۔ وہ سٹوری بڑی مزے کی ہے، وہ چلے میں وہ سٹوری کا حوالہ تو نہیں دیتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ ہوا یہ کہ مجھے اس سٹوری کے اوپر میں کام کر رہا تھا، مجھے ان نون نمبر سے فون آیا، پھر مجھے کسی ریفرنس سے فون آیا کہ یہ صاحب ہوں گے، آپ سے بات کریں گے۔ کوئی وقار نام کے آدمی تھے، وقار نام صاحب نے کہا کہ جی میں نے آپ کو اپنے باس سے ملانا ہے۔ کوئی ڈپٹی کمانڈنگ آفیسر تھے، طارق، کرنل طارق ان کا نام تھا۔ انہوں نے ملاقات کی اور بڑے اچھے انداز میں ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے DG کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، فلاں سٹوری آپ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ سٹوری بیسیکلی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ فرح ناز اصفہانی صاحبہ کو جنرل شجاع پاشا صاحب نے ایوان صدر میں کچھ لوگوں کی موجودگی میں دھمکی دی تھی، اور جو فرح ناز اصفہانی صاحبہ ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلی گئی تھیں۔ اب وہ اس سٹوری پہ کام کر رہے تھے اور ان کے بیورو چیف ہوتے تھے ارشد شریف صاحب، اور ارشد شریف صاحب نے ان کو کہا، ان کے نالج میں تھا، وہ اس میں لیگلی کچھ چیزیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ تم مطیع اللہ جان کو ساتھ رکھو۔ تو مطیع اللہ جان صاحب اور یہ دونوں اکٹھے سٹوری پہ کام کر رہے تھے، اور پھر وہ جو وقار صاحب ہیں، پھر کرنل طارق صاحب ہیں، انہوں نے بلا لیا کیونکہ ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی، وہ شاید ٹیپ ہو گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا، کہ فرح ناز اصفہانی سے، فرح ناز اصفہانی اتنی ڈری سہمی ہوئی تھی، وہ کہتی تھی کہ پاشا صاحب تو میرے بھائی ہیں، تو میں ان کے خلاف، وہ مجھے کیوں دھمکیاں دیں گے۔ تو ارشد شریف صاحب کہتے ہیں کہ یار یہ سٹوری پہ کیا کام کرو گے تم، کہ مدعی جو ہے وہ سست ہے اور گواہ چست ہے، تو فرح ناز وہاں سے بیٹھ کے وہ تمہارے سٹوری کی کنٹراڈکشن کر دے گی تو کیا فائدہ ہوگا۔ تو اس سٹوری پر روکنے کے لیے کرنل طارق نے ان کو بلایا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی کہ میں نے جو ان سے بات کرنی تھی، ان کے 3 مطالبے تھے کہ دوستی کر لیں تو ہم آپ کو خبریں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی خبریں آپ مجھے ضرور دیں، تو خبریں جو ہیں وہ پروسیس میں ڈالیں گے، ٹھیک ہوئی سٹوری تو دیں گے، نہیں ہوئی تو نہیں دیں گے۔ انہوں نے پھر دوسرا مطالبہ ان کا یہ تھا کہ آپ اس ملاقات جو ہماری آپ کے ساتھ ہوئی اس کا ذکر کسی سے نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے دفتر میں اپنے متعلقہ جو افسر ہے اس کو میل کی ہوئی ہے کہ جی مجھے بلایا جا رہا ہے IAS یعنی کرنل طارق صاحب کی طرف سے، تو آپ مجھے بتائیں مجھے جانا چاہیے کہ نہیں۔ تو انہوں نے مجھے اجازت دی تو میں آیا ہوں، تو یہ کام تو اب وقت گزر چکا ہے کہ اس کو پردے میں رکھا جائے۔ تیسری جو بات ہے کہ وہ کہ ہمارے ایک اور تیسری ان کی کوئی اور مطالبہ تھا، وہ میں اسکپ کر گیا ہوں۔ بات بہت لمبی ہو رہی ہے چونکہ مزے کی ساری کی ساری سٹوری، تو وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جی اگلے دن حملہ ہو گیا اس پہ مطیع اللہ جان پہ۔ مطیع اللہ جان مجھے فون کر رہا ہے، کہتے ہیں یار وہ میری گڈی نو آ کے مارے ہیں انہوں نے پتھر۔ تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یار کہ کوئی گل نہیں، تو کیونکہ اس سے تھوڑی دیر پہلے میری گاڑی کے اوپر بھی کوئی چلتی گاڑی کے اوپر پتھر لگا تھا، تو میں نے اس کو سمجھا کہ یہ پتھر ویسے ہی لگ گیا ہے، تو میں نے بادر ہی نہیں کیا ہے۔ ایون مطیع اللہ جان کے نوٹس دلوانے کے اوپر بھی بادر نہیں کیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں گاڑی کا شیشہ چینج کرواتا ہوں، آگے گھر کے باہر کھڑی کرتا ہوں، اور صبح جب اٹھتے ہیں تو گولیوں کے نشان ہیں گھر کے باہر دروازے کے اوپر، اور انہوں نے پہلے باہر تالا لگایا ہے، اپنا اوپر ایلفی ڈالی ہے جس نے بھی، اور گولیاں لگائی ماری ہیں، اور گاڑی کے شیشے کے اوپر بڑا سا پتھر پھینکا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آئے کہ یہ پتھر جو پہلے تمہاری گاڑی کا شیشہ ٹوٹا تھا وہ ایم ہی ٹوٹا تھا، وہ توڑا گیا تھا، تمہیں سمجھانے کے لیے، تو تمہیں سمجھ نہیں آئی۔ تو پھر کہتے ہیں اگلے دن جا کے میں نے تھانے میں FIR کی درخواست دی، اور اس میں میں نے پورا واقعہ لکھا وقار کا، کرنل طارق کا، اور یعنی کہ جنرل شجاع پاشا صاحب کا بھی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بڑی چیزیں تھیں، بڑے معاملات تھے، اور بھی بڑی چیزیں جو آگے پیچھے ہوگی ذہن میں۔ تو یہ کہانیاں تھیں، اور بھی بڑی مزے کی کہانیاں تھیں۔ میکسیمم میں جتنی آپ کو بتا سکتا تھا نام لیے بغیر، اور مطلب وہ بتا دی میں نے آپ کو، مزے کی کہانیاں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحافیوں کے پاس، رپورٹروں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے بتانے کو۔ ایک بات رہ گئی یار، میں وہ بھی بتا دوں کہ وہاں پر پھر لاہور کے ایک گروپ سے ایک بندے نے بتائی یہ والی بات کہ شجاع پاشا صاحب نے جو دھمکی دی، آرڈر دے دیا تھا، دھمکی نہیں آرڈر دے دیا تھا مرحومہ جہانگیر، آسمہ جہانگیر صاحبہ کے قتل کا۔ تو پھر انہوں نے اپنے بلا کے ان جن کو بلایا تھا انہوں نے مشورہ کرنے کے لیے، اس میں میرے اس محفل میں موجود ایک دوست اور ہمارا ایک اور دوست وہ بھی موجود تھا، جن کے ساتھ
مرحومہ آسمہ جہانگیر صاحب نے مشورہ کیا تھا، اور بھی بڑے سینئر لوگ تھے، تو مشورہ یہ دیا گیا، بہت سے لوگ کہہ رہے تھے کہ چپ کر جائیں، لیکن آسمہ جہانگیر صاحبہ کو مشورہ یہ دیا گیا اور ان کا بھی یہ خیال تھا کہ رولا پا دے، پھر انہوں نے وہ شورائے آفاق پریس کانفرنس کی تھی۔ پھر وہ بعد میں پتہ چلا کہ محترمہ کو یہ مخبری کس نے کی تھی، تو وہ ان کو سمندر پار سے ایک اور کسی ملک کے خفیہ ادارے نے یہ رپورٹ کیا تھا۔ اور پھر جب آسمہ جہانگیر صاحبہ نے شور مچایا پریس کانفرنس کی، تو جنرل شجاع پاشا صاحب نے بھی فون کیا تھا، جنرل کیانی صاحب نے بھی ان کو فون کیا تھا، اس وقت کے صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی ان کو فون کیا تھا۔ تو جو اول ذکر 2 افراد ہیں جو سرکاری عہدیدار تھے، انہوں نے ان کو تسلی دی تھی آسمہ جہانگیر صاحبہ کو کہ بے فکر رہیں، ہم آپ کے پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی ہے، لیکن ملک کے صدر نے ان کو کوئی تسلی نہیں دی تھی۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔